الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف، قیل لہم، جنہیں کہا گیا کفو، رک لو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ جنہوں نے کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو روک لو، نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں جہاد کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منع فرمایا کہ نہیں، اپنے آپ کو روک لو، نماز روزے کی پابندی کرو۔ فلما، پس جب کتب، فرض کیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، اذا فریق منہم، ان میں سے، یخشون الناس، کچھ لوگ ڈرنے لگے، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ، جب ان پر قتال فرض کیا گیا، جس طرح منافقین دوڑ جاتے تھے۔ وقالو، کہنے لگے، ربنا، ہم رب، لما کتبت، کس طرح تو نے فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، جہاد کو، یعنی کیوں تم نے ہم پر کتب، کیوں ہم پر تم نے فرض کر دیا، لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا۔ لولا اخرتنا، اگر تو اس کو اور پیچھے کر دیتا، الی اجل قریب، تھوڑی دیر پیچھے مہلت دے دیتا تو یہ بہتر تھا۔ قل، فرما دیجیے، متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر، سب سے بہتر ہے، لمن، اس کے لیے، اتقا، جو ڈرے اور متقی بنے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے، دھاگے کے برابر، فتیل، دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جو اب موت سے ڈرتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اینما تکون، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اگر تم ہو، فی بروج، قلعوں میں، مشیدہ، بلند مضبوط قلعوں میں ہوں گے، موت نے آنا ہے، تمہیں آنی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچے انہیں، تُصِبْهُمْ، پہنچے نہ، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، کہتے ہیں، ہذہ، یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچے ان کو، سیئۃ، برائی، یقولو، کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے، آپ نے یہ فیصلہ کیا نا، اس لیے یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، یہ تمام اللہ کی طرف سے، فتح ہے اللہ کی طرف سے، اگر شکست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ فما لہؤلاء القوم، یہ کیسی قوم ہے، ان کو کیا ہوا ہے، لا یکادون، سمجھنے کے قریب نہیں، یہ فہم بات کو، حدیثاً، کوئی کسی بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ ما اصابک من مصیبت، جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، جو برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، تمہارے جان کی طرف سے۔ تو اوپر تو آیا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے، یا فرمایا برائی تمہاری طرف سے، یعنی وہ حقیقی طور پر شکست اور فتح اللہ کی طرف سے، لیکن جو مصیبت کسی پر پہنچ رہی ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی طرف یہ ہے کہ تمہارے عملوں کا دار و مدار بھی اس میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسول بنا کے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ گواہ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے نہیں بھیجا تمہیں ان پر نگہبان، نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اطاعۃ، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، برزوا، اٹھ جاتے ہیں، من عندک، آپ کی طرف سے، بیت، رات کو منصوب بناتے ہیں، طائفۃ، ان میں سے، منہم، ان میں سے گروہ، غیر الذی، اس کے علاوہ، تقول، جو ابھی کہہ کے گئے ہیں نا، وہ اس کے علاوہ، ابھی تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن رات کو جا کے منصوبے بناتے ہیں آپ کے خلاف۔ واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ تو پیچھے آیا کتبتا، ٹھیک ہے نا، کتبہ، یہ کتبتا، کتبت، تو معلوم ہو کہ ماضی کتب ہو گئی نا، اور یہاں پھر یکتبون آیا، کتبہ، تو معلوم ہوگا یکتبون، ینصرون، ناصرہ، ینصرو، یہ باب آ گیا، یعنی اس طرح میں قرآن پاک سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ صیغہ ہے کس باب سے ہے، تو کتبہ وہاں آ گیا اور یکتبو یہاں آ گیا، تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتبہ یکتبو، ناصرہ ینصرو باب ہے۔ اس کی آپ نے لم یکتب، لم یکتبہ، لم یکتبو، ہاں، اور لم یکتب، نفی بلن، لن یکتبہ، لن یکتبہ۔
جو لکھ رہا ہے واللہ اللہ یکتب لکھتا ہے ما یبیتن جو رات کو منصوب بناتے ہیں، تو عارض عنہم آپ ان سے چشم پوشی کریں ابھی، وتوکل علی اللہ اللہ پر توکل کریں، وکفی باللہ وکیلا اللہ کافی کارساز ہے۔ افلا یتدبر القرآن کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ ولو کان اگر ہوتا من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قرآن آتا، لا وجدو وجدہ وجدو ضرور پاتے فی اس میں اختلاف کثیر بہت سارا اختلاف پاتے اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ جب آئے ان کے پاس امر کوئی بھی بات من الامن امن سے یا او الخوف یا خوف سے، اذاعوا به پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرے، جب کوئی امن کی بات آئے یا خوف کی بات ہے، کسی طرح کی کوئی بات آئے تو ولو ردوہ کیوں نہیں لوٹاتے اس کو الی الرسول رسول کی طرف، و الی اول الامر یا حکم والوں کی طرف، با اختیار لوگوں کی طرف، منہم ان میں سے، لعالم عالم ہو گیا نا، عالم یعلم سمیع یسمع، لعالم جان لیتے اس کو الذی وہ لوگ یستنبطونہ جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے منہم ان میں سے۔ اللہ فرماتے جب کوئی امن کی بات آئے یا کسی طرح سے کی بات آئے، آکے ایسے نہ پھیلاؤ اس کو، بلکہ با اختیار لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح ہے، تو وہ اس کو اچھی تعویل کے حساب سے لوگوں کو بتائیں گے۔ اس طرح ہر بندہ اپنی ہانکے گا تو اس طرح پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے جب کہیں شکست بھی ہو جائے تو ایسے لوگوں کو بتایا جائے تو وہ ایک اچھے انداز میں بات کریں گے، اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ اس طرح کا ہمارا نقصان ہوا ہے، بجائے ہم ہار گئے، ہم پٹ گئے، ہمیں شکست ہو گئی، اس سے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو با اختیار لوگ جو ہیں ان کو بتائیں جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی یہ چیز لاگو ہوگی کہ ہم اگر کوئی بات ہے تو بڑوں کو بتائیں، وہ اس کا حل نکالیں، اپنی طرف سے اس کے وہ شروع نہ ہو جائے اس کا حل نکالنے کے لیے اگر ہم گھر میں چھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمت اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان تم ضرور شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، الا قلیلا مگر تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ فقاتل تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا تکلفو تمہیں تکلیف نہ دی جائے گی الا نفسک مگر جتنی تمہاری ذات، یعنی اتنا تمہیں مکلف کیا گیا جتنا تم کر سکتے ہو۔ وحرد المؤمنین اے محبوب جہاد کی ترغیب دے مومنوں کو۔ اصل اللہ قریب عسا آپ نے پڑھا ہے نا، افعال مقاربہ میں سے قریب ہے کہ اللہ ان یکفا روک دے بأسا تنگی سختی اللہ ان لوگوں کا کافر جو کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو سختی اللہ ان کو روک دے، قریب ہے۔ واللہ اشد باسن اور سب سے زیادہ مضبوط لڑائی کے حساب سے اللہ ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ واشد تنکیل سب سے زیادہ شدید ہے۔ من یشفع شفاعتن اور جو سفارش کرے گا اچھی سفارش، شفاعتن حسنتن اچھی سفارش کرے گا، یکن ہو جائے گا لہو اس کے لیے نصیب من اس میں سے حصہ ثواب ملے گا جو اچھی، یعنی ایک ایسا جوان ہے، ایسا بھائی ہے، بہن ہے جو اس کام کے لیے قابل ہے، اگر اس کو نہیں وہ قابلیت کے بعد کے طور پر وہ نوکری نہیں مل رہی یا اس کو منصب نہیں مل رہا تو اس کی سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں کہ الدال علی خیری او کما قال علیہ السلام کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھی سفارش کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ اور جو بری سفارش کرے یکن لو کفل تو اس کے لیے اس کا حصہ، کفل ہوتا ہے حصہ برابر، منہ اس میں سے، جو بری سفارش کرے گا اگر بالکل ان پڑھ کو ایسے منصب پر لائے گا جو اس کا اہل نہیں ہے تو جو وہ خطائیں کرے گا تو یہ بھی اس کا ذمہ وار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جو الیکشن میں اپنے ووٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہماری ووٹوں سے کہیں نااہل لوگ اوپر نہ جائے۔ وکان اللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر مقیتاً قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور جب تمہیں سلام کیا جائے بتحیۃ سلام کرنا دعائیہ کلمات فحیوا تم بھی سلام کا جواب دو بأحسن منہا اس سے اچھے طریقے سے، اور ردوا یہ وہی لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ سلام کے آداب بتائے گئے، جب کوئی تمہیں سلام کرے السلام علیکم کہے تم کہو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے جی، بہتر یہ یا وعلیکم کہہ دو وعلیکم السلام اور ردوا اسی طرح لوٹا دو۔ ان اللہ بے شک اللہ کان علی کل شیء حسیب ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا مگر وہی ہے،
یجمعنکم ضرور تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ قیامت دن لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے ومن اصدق تو سب سے یعنی من کون ہے اصدق زیادہ سچا من اللہ اللہ سے حدیثاً بات کرنے میں جتنی باتیں ہیں اللہ کی سچی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشکات المصابیح وضو سے متعلق ہم سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے وضو کیا ہوتا ہے لازم ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ابو سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضو نہیں وضو الا من صوت و ریح وضو یعنی ہوا کے نکلنے سے اور یا آواز آنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے لا وضو یعنی نہیں وضو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں جو ہے نا کلمہ حسر نہیں بلکہ ایک بات بتائی گئی ہے سألت رسول اللہ عن علی سے روایت قال کہتے ہیں سألت رسول اللہ میں نے آپ علیہ السلام سوال کیا سألت فعل بفعل رسول اللہ مفعول بہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدی مزی کے متعلق ٹھیک ہے ایک مدی ہوتا ہے ایک ودی ہوتا ہے ایک منی ہوتا ہے ٹھیک ہے مزی جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو پانی جو نکلتا ہے شہوت کے ساتھ تھوڑا سا اسے مزی کہتے ہیں ٹھیک ہے ودی ویسے ہی قطرے نکل جاتے ہیں اور منی جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد تو مزی سے متعلق میں نے پوچھا من المدی الوضو آپ نے سروت مزی سے کیا ہے وضو کرنا پڑتا ہے اس لیے جب میاں بیوی کھیلتے پانی نکلتا ہے ویسے تھوڑا سا تو اسے وضو کرنا ہوتا ہے وبل منی الغسل اور منی سے کیا ہوتا ہے غسل وعن انہی سے روایت سے قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی الطہور پاکی ہے وتحریم ہوا اور اس کا تحریم التکبیر یعنی تکبیر کہی جائے گی تو نماز میں چیزیں کھانا پینا حرام ہو جائے گا وتحلیل اور اس کو کھولنا التسلیم سلام ہے اس جو حرمت ہے نا نماز میں کچھ نہیں کھا سکتے یعنی نماز چل رہی ہے تو نماز شروع ہو جائے گی التکبیر سے اور ختم ہو جائے گی التسلیم سے وعن علی بن طلق سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فص احدکم جب تمہیں سے کسی کی ہوا نکلے ٹھیک ہے فلیتوضا اسے چاہیے کہ وضو کرے ولا تعت النساء اور عورتوں کے پاس مطافی اعجازہن ان کے پیٹھ پیچھے ٹھیک ہے جب صحبت کرو تو پیٹھ پیچھے نہ ہو وعن معاویہ بن سفیان ابو سفیان سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان آنکھیں جو ہے وقاع الصح ٹھیک ہے تو یہ سرین کا بندھن ہے ٹھیک ہے فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ جب انسان سوتا ہے اِسْتَلَقَ الْوِقَاءُ تو ڈھیلی پڑ جاتی ہے سرین یعنی کہ جب آدمی سوتا ہے تو پھر یہ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وضو کرنا ہوتا ہے وعن علی سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاع الصح العینان سرین کا بندھن کیا ہے وہ آنکھیں جاگ رہی ہیں تو اگر ہوا خارج ہوگی معلوم ہو جائے گا فمن نام فلیتوضا جو سو جائے پھر وہ وضو کرے وعن انس سے قال کہتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء نبی علیہ السلام کے صحابہ عشاء میں انتظار کرتے تھے آپ علیہ السلام حتی تخفق رؤوسهم یہاں تک ان کے سر جھک جاتے تھے ثم یصلون پھر وہ وضو کرتے تھے ولا يتوضؤون لیکن وضو نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سرین کے بل بیٹھے ہوتے تھے ایسے ٹیک نہیں لگائی ہوتی تھی جب ٹیک لگاتا ہے بندہ تو پھر وہ اعضاء جو ہوتے ہیں جوڑ جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پھر نہیں پتہ چلتا کہ ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس لیے اس وقت نماز کے سونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن ویسے اونگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے سرین جمی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وعن ابن عباس روایت قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضو بے شک وضو علی من نام اس آدمی پر ہے جو سویا متجن ٹھیک ہے جو ایک پہلو بھر لیٹ کے سو گیا فیضا اتجا فین اذا اتجا جب وہ اس طرح پہلو بھر کیا کرے گا سو جائے گا اس طرح ختم فاصل تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے جوڑ اب ڈھیلے پڑ جائیں گے سو گیا تو اب ظاہر کسی وقت بھی ہوا خارج ہو سکتی اس لیے کہا گیا کہ وضو کرے وعن بصرہ حضرت بصرہ سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ جب آدمی کوئی شرمگاہ کو چھو لے فلیتوضا چاہیے کہ وہ وضو کرے وعن طلق بن علی طلق بن ابی کہتے ہیں قال
رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ان مسجد رجلی ذکر ہو، اپنے آدمی اپنے شرمگاہ کو جب چھو لے بعد اس کے ما تودع، کیا وضو کرے گا؟ قال فرما حل ہوا الا بدعۃ منہ، فرمایا کیا یہ جسم کا حصہ نہیں ہے؟ پچھلے تھا کہ اگر مطلب ہاتھ لگ جائے تو وضو کر لے، اور یہاں ہے کہ بھئی ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ وہ بھی جسم کا حصہ ہے، جسم کے کسی حصے پر ہاتھ لگانے سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر بالکل آدمی کپڑوں کے بغیر ہے اور ہاتھ لگ گیا تو وہ ہاتھ دھو لے، مطلب یہ بھی استحبابی عمل ہوگا۔ لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا ہاتھ لگانے نہیں ٹوٹتا۔ وقد روی ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذکره لیس بین و بین شیء فلیتوضا، آدمی جب اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے اس کے اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ امام شافعی کی جو دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں عورت کو ہاتھ لگ جائے، فیمیل کو، یا جسم میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، نبی علیہ السلام نے خود آگے حدیث آ رہا ہے اپنی ازواج کو اپنے بوسہ دیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلی حدیث ہے 323، وعن عائشہ، عائشہ واسطہ کرتے قال کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجی، آپ علیہ السلام بعض ازواج کو کس کر لیا کرتے تھے، چوم لیا کرتے تھے، ثم یصلی، پھر آپ وضو کے لیے نماز کے لیے جاتے تھے، ولا یتوضا، وضو نہیں فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ معلوم ہو گیا۔ وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس قال کہتے اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتفن، آپ علیہ السلام نے کاتفن کاتف کھایا، ثم مسح، پھر آپ نے مسح کیا، یدہ، ہاتھ دھویا، بمسح کان تحتہ، ٹھیک ہے، ران، کاتف کہتے ہیں ران کو، یعنی پٹ جو ہوتی ہے پٹ، اس کو کھایا، یعنی پٹ اس کو کہتے ہیں جو اگلی دو ٹانگیں ہوتے ہیں بکرے کی، تو ان کو پٹ کا جو ٹانگوں والا گوشت، اس کو آپ علیہ السلام کھایا، آپ کو یہ پسند تھی تو آپ نے کھایا، اور جو نیچے آپ کی کپڑا بچھا ہوا تھا اس سے آپ نے ہاتھ پوچھ لیے، پھر مقام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فصلہ، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو پکی ہوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وان ام سلمہ، ام سلمہ سے روایت ہے، سلمہ یہ نام بھی اور مؤنث بھی ہے، دو اس میں غیر منصرف ہو گیا۔ انا کہتے ہیں قالت کہتے ہیں قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا، میں نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک پسلی کا گوشت، مشوین بھونا ہوا پسلی کا گوشت آپ علیہ السلام کو دیا، فاکل منہ، آپ علیہ السلام اسے کھایا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، ولم یتودع، یتودع ہونا چاہیے، لم آ گیا، لم یتودع، تو آپ علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا۔ یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات المصابیح کا اس سے متعلق پڑھ رہے تھے، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ علامات تھی جو قیامت کی علامات میں سے علامات ہیں، ان میں سے یہ چل رہی ہیں کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ وفات، یہ ہو گیا، وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ہوا ٹھنڈی چلے گی جو لوگوں کو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی رہ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے بعض واقع ہو چکی، کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی نہ رہے گا۔ دنیا میں کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیتا ہوگا، یعنی لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، کوئی غرض لوگ اپنے اپنے کاموں مشغول ہوں گے۔ دفعتاً اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا حکم ہوگا ان کو، شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے؟ کچھ جواب نہیں آگا۔ للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، پھر
پھر سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخری ملائکہ و انس و جن حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے وہاں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر تشریف لے جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح جسم دونوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہے صرف روح ہیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہوں گے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت والا۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کا فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں میں دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذل پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی اور اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں کو وہ پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے، کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا، مثل لگام کے چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں لگائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے ہوئے، پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائے گا پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کبیرہ۔ الامان والحفیظ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنقیش النحو، نحو سے متعلق یہ کتابیں نقشوں کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل کو مذکر مؤنث لانے کا نقشہ، ٹھیک ہے، کہ فعل کو کب مذکر لائیں گے، کب مؤنث لائیں گے، جب فاعل کی حالت کیا ہوگی تو فعل کو کس انداز میں لے آئیں گے۔ اب اس کا نقشہ بنا رہے ہیں، کہتے فعل کو مذکر لانا ضروری ہے۔ فعل یعنی دیکھیں نا، جیسے ضربہ ہے تو یہ کس وقت اس کو مذکر لائیں گے، کس وقت اس کو مؤنث لائیں گے، ذرا سمجھیے گا۔ فعل کو مذکر لانا ضروری ہے، 1 نمبر۔ دوسرا نمبر، فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ تیسرا، یہ لائن میں آ گئی، فعل میں تذکیر و تانیث کا اختیار ہے کہ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ نمبر 1، جب فعل، فاعل یا نائب فاعل مذکر ہو، جمع نہ ہو، یعنی فعل کا جو فاعل ہے نا، ٹھیک ہے، وہ یا نائب فاعل مذکر ہو، جمع نہ ہو، تو فعل کو کیا لائیں گے ہم، مذکر لیں۔ جیسے قرأ زید،
زید فاعل ہے یا قرئ زید نائب فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جمع نہیں ہے تو اب فعل کو کیا لائیں گے؟ مذکر لائیں گے، قرأ زید اکل بکر، جیسے قاتل داؤد جالوت، ٹھیک ہو گیا، فعل کو یا مذکر لائیں گے، یعنی فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر لائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی جب فعل کا فاعل یا نائب فاعل جمع مذکر سالم ہو تو تب بھی فعل کو کیا لائیں گے؟ جیسے ضرب المجاہد، جمع مذکر سالم ہوگا تو فعل ہو مذکر آئے گا، جیسے ضرب المجاہد، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات یہ کہ فاعل مذکر ہے یا نائب فاعل مذکر ہے، جمع نہیں ہے تو فعل کیا ہوگا؟ مذکر آئے گا، اور یہ فاعل نائب فاعل مذکر جب مذکر سالم ہے تو پھر یہ فعل کیا ہے؟ مذکر آئے گا۔ اب بیچ میں آئے گی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ فعل کا فاعل یا نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا مؤنث حقیقی اس کے کہتے ہیں جس کے مقابل میں جاندار مذکر ہو، جیسے امراتن عورت ہے، ٹھیک ہے، رجل آدمی ہے، ایسے یعنی ایسا سمجھو کہ جاندار کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو فعل کا فاعل یا نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو پھر فعل کو مؤنث لائیں گے، جیسے قرأت فاطمۃ، فاطمہ نے پڑھا، یعنی کوئی بھی فیمیل کا نام آئے گا تو اس سے پہلے جو فعل آئے گا وہ مؤنث آئے گا، ٹھیک ہو۔ یا ایسا جانور جو جس کے مقابلے میں کوئی میل جانور ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہے فعل کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ضمیر ہو، اس میں ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو مؤنث حقیقی یا مؤنث غیر حقیقی کی طرف، جیسے عائشہ تو نوسرت، عائشہ کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ الشمس طلعت، سورج طلوع ہو گیا، الشمس طلعت یا سورج طلوع، یعنی فعل میں ایک ضمیر ہو جو فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فاعل جو ہے نا وہ یعنی مبتدا ہے اور فعل اس کے بعد اس کی خبر بن رہی ہے، تو اس میں ایک ضمیر ہے جو اس مؤنث حقیقی یا مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس وقت فعل کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ یہ ہے فعل کے مؤنث ہونے کی۔ اب آتے ہیں فعل میں تذکیر و تانیث کا اختیار، کہ فعل کو جو ہے وہ مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ ظاہر جب فاعل ہوگا اس کا فعل ہوگا، اس لحاظ سے آپ کو ترکیب بتا رہے۔ اچھا، اب اس کی 4 صورتیں بنائیے، 1 2 3 4 صورتیں۔ پہلی صورت، فعل کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی ہو، مؤنث حقیقی ہو، ٹھیک ہے، اور فاصلہ بھی ہو، تو فعل کو دونوں طرف لا سکتے، جیسے حضر القاضی عائشہ تو، حضرت القاضی عائشہ تو، ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی اور فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب عائشہ تو، ٹھیک ہے، فاعل ہے، حضر، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اب بیچ میں القاضی کا فاصلہ ہے، اس لیے ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ نمبر 2، فعل کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی جس کے مقابلے جاندار ہو، اور ایک مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار نہیں، جیسے سورج ہے، اب اس کے مقابلے کو جاندار تو اس کا مذکر تو ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں کیا کریں گے؟ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس، ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، طلع الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ فعل کا فاعل یا نائب فاعل مؤنث جب مؤنث سالم ہو تو اس وقت فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، جیسے حجب مومنات، ٹھیک ہے، یعنی کہ حجاب کیا مومن عورتوں نے، یا حجبت مومنات، یہ دونوں آ سکتے ہیں، مذکر بھی آ سکتا ہے فعل اور حجب، اور مؤنث بھی حجبت بھی آ سکتا ہے۔ چوتھی، فعل کا فاعل یا نائب فاعل جمع مکسر ہو، خواہ مذکر مکسر ہو یا مؤنث مکسر ہو، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے قال رسولہم، کہا رسولوں نے، قالت رسولہم، کہا رسولوں نے، یہ دونوں آ سکتے ہیں۔ ناصر رجال، مدد کی آدمی نے، ناصرت رجال، مدد کی آدمی نے۔ فاعل جمع مکسر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ جب بھی فعل آئے گا،
تو اب فعل کو مذکر لانا ہے کہ مؤنث لانا ہے، کیونکہ اس کے بعد فاعل ہوگا، فاعل کو دیکھا جائے گا کہ فاعل کی حالت کیا ہے، فاعل کی نسبت سے فعل کو ہم مؤنث اور مذکر لائیں گے۔ اس حساب سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں کہ صرف مذکر لائیں گے، صرف مؤنث لائیں گے۔ پھر تیسری یہ کہ اختیار ہے کہ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، فاعل جب مذکر سالم ہے فعل مذکر آئے گا۔ دوسری ہے اگر فعل مؤنث فاعل مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تو وہاں فعل کیا ہو جائے گا، مؤنث ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی کیا ہو جائے گا، مؤنث ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح فعل کا فاعل نائب فاعل، ٹھیک ہے، یا مؤنث حقیقی ہو غیر مؤنث حقیقی، لیکن اس کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہو تبھی فعل کو مؤنث لائیں گے۔ تیسرا جب اختیار ہوگا اس میں پھر 4 صورتیں بنتی ہیں، فاعل جو ہے اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 2، فعل کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، اس وقت یعنی مؤنث غیر حقیقی جیسے میں نے بتایا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نحویر بھی آپ کو دیکھیے گا، اس کو ضرور آپ کو پڑھیے گا، مؤنث حقیقی جو آتا ہے نا کہ علامات تانیث، تو وہاں پھر 4 علامات تانیث آتے ہیں، پھر مؤنث حقیقی اور غیر مؤنث حقیقی کی وہاں بحث آتی ہے۔ اچھا، تو وہ مؤنث غیر حقیقی اور تو فاعل جو مؤنث غیر حقیقی، تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ فعل کا فاعل یا نائب فاعل مؤنث سالم ہو، مؤنث سالم ہو تو فعل کیا آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے۔ اور فاعل اگر جمع مکسر ہو تب بھی چوتھی اور آخری کہ فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے خاص طور پر سیکھا اور پڑھا، الحمدللہ۔ اب آتے ہیں عربی کا معلم، یہ آپ کو کل میں نے دیا تھا، کام دیا تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون سب سے پہلے سناتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جو ہم نے فعل اور فاعل کا پڑھا، اس بارے میں تسلی ہوئی کہ یا کوئی سوال ہے اس بارے میں؟ جی السلام علیکم۔ جی عربی کا معلم کون پڑھے گا؟ جی اردو سے عربی کس نے کرنی ہے؟ حضرت میں کروں؟ جی کریں۔ ایک منٹ لکھیے، اس کو میں دیکھتی ہوں۔ جی جی عربی میں ترجمہ کریں۔ نمبر پہلا ہے بکری کا دودھ، لبن الشاتی، لبنو شاطئ، جی۔ نمبر 2 ہے گائے کا سر، راس البقری۔ نمبر 3 ہے ماں کی فرمان برداری، اطاعت الامی۔ جی اس کے بعد ہے زید کا مال زیدی۔ 5 ہے حضرت پیج جو ہے صحیح، ہاتھی کا کان، اذن الفیل۔ اذن الفیل، جی۔ نمبر 6 ہے چاند کی روشنی، نور القمری۔ نمبر 7 ہے گھر میں، فی البیت۔ اس کے بعد ہے بازار تک، الی السوق۔ چلے 9 اب ہے آگے اور بھائی کوئی اور کسی نے اس کو تیار کیا ہو؟ السلام علیکم۔ رسول جی اللہ، وعلیکم السلام، جی۔ اللہ اور رسول، اللہ و رسولہ، واسطے للہ ولرسول، للہ و رسولہ، سر اور آنکھ، راس و عین، علل عین، راسن و عین، ٹھیک ہے۔ راسن و عین، علل عین۔ لڑکے کا نام اچھا حامد، جی۔ الولد اسم حامد، لڑکے کا ولد ہاں، الاسم حامد، اسم الولدی، اسم الولد حامد، وہ گھر جا رہا ہے،
جا رہا ہے کا معنی کیا ہے؟ امیر محمد جا رہے کا معنی، امیر محمد جانے کا معنی کیا ہے؟ یذهب 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 وہ جا رہا ہے جی، یذهب ہم یذهبون الی وہ البیت، گھر جا رہے ہیں. نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جا رہے ہیں. جی جی ہم نہیں آئے گا حضور، ہم جی یذهبون. ہوا آئے گا، ٹھیک ہے. ہوا آئے گا نا. ہوا تو وہ ہے نا، وہ جا رہے وہ ہیں ہاں تو جمع ہے. نہیں، وہ گھر اچھا وہ گھر جا رہے ہیں، اچھا جمع کر لیں. جی 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 ہم یذهبون الی البیت. ہوا ہم آئے گا، ذاہبون نہیں آئے گا سر، جی ہم ہم ذاہبون، آئے گا، ہم ہم نہ بھی آ ذاہبون الی سکتا البیت. ہے، نہ جا بھی آ رہے سکتا ہیں، ہے. ذاہبن بھی آ سکتے ہیں، جا رہے ہیں. یذهبون، ذاہبن بہتر رہے گا. جی نہیں، ہم ہننا تو نہیں آ سکتا، ہننا تو عورتوں کے ساتھ لگے گا. ہم آئے گا، ہم آئے گا. ہم آئے گا ہم کیونکہ یہاں پہ یذهبون جا الی رہے ہیں، البیت جا وهم رہی ہے ذاهبون نہیں. الی البیت. جی آگے. اگر وہ کریں گے جاتے ہیں یا جائیں گے، جیسا ہونا کرے، جا رہے ہیں تو ذاہبون صحیح رہے گا. ذاہب جی جی نحن جالسن فی المسجد، نحن جالسن فی المسجد. جی بکری کا دودھ لڑکی کے واسطے ہے. لبن شاتن للبنتی. جی یہ رسول اللہ ذوالفقار صلی صاحب. اللہ علیہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے. جی طاعت رسولی اطاعت اللہ. جی ذوالفقار صاحب. حضرت اس کا ایسے ہونا چاہیے، اطاعت رسولی فی اطاعت اللہ. فی اطاعت اللہ ہی آئے گا نا. اطاعت اللہ، اطاعت اللہ. صحیح کریں اطاعت اللہ، ہاں صحیح ہے. جی آگے کوئی اور بھائی پڑھیں. یہ ذوالفقار صاحب آپ پڑھیں ہے تو جو ہے. جی عائشہ تو بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی بیوی ہیں. عائشہ تو بنت ابی بکر ہی زوجۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک وہ ہے. امیر ہیا لگایا، ہاں جی دوبارہ سنائیں ان کو، دوبارہ سنائیں. ہیا کیوں؟ عائشہ تو بنت ابی بکر ہاں، رضی اللہ تعالی عنہ زوجت ہی ہیا زوجۃ، کیوں؟ وہ ہے نا. وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس زوجۃ میں. محمد، وہ محمد کی نہیں بیٹی ہے، وہ رسول نہیں اللہ ہے نا صلی اللہ وہاں علیہ وسلم، اللہ پہ، کے رسول. جی یہاں پہ وہ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا، میں زوجۃ رسول اللہ. ہاں وہ لگا بھی بولا سکتے ہیں، ایسے ہی نام بھی جاتا لگانا بھی صحیح ہے. اچھا بولا ایسے ہی جاتا ہے. عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ پڑھیں گے کہ صحیح. عائشہ بنت ابی بکر محمد اللہ کے رسول محمد کی بیٹی ہیں، محمد کی بیوی ہیں. سوری، تو وہ امیر کا لڑکا ہے، وہ امیر کا لڑکا ہے، وہ ولد الامیر. ظالم بادشاہ پر اللہ کا غضب ہے. غضب اللہ علی المالک الظالم. غضب اللہ. غضب اللہ، غضب اللہ علی المالک الظالم. جاہل عالم کے جیسا نہیں ہے. لیس الجاہل کالعالم، خوشبو لڑکے کے لیے نہیں ہے. لیس الطیب للوالد، وہ حامد کے لڑکے کی لڑکی ہے، وہ حامد کے لڑکے کی لڑکی ہے. ہیا ولد حامد، ہیا بنت ولد حامد، بنت ولد حامد. یا بنت ابن حامد، تو آپ کو با سے ملا دیں گے، وصل کلام ہے نا. یا بنت ابن حامد، بنت ابن ولد حامد. ابن کر رہے ہیں یا ولد کر رہے ہیں؟ ایک ہی ہے. میں ولد نہیں کہا تھا نا، ابن نہیں کہہ رہا تھا. ابن صحیح رہے گا. ابن صحیح رہے گا. ٹھیک ہے. ولد تو لڑکا بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، الولد لڑکا لڑکی بن جائے حامد گا. کے لڑکی کی لڑکی نا. ہاں بس یہ یہاں ابن کر دیں گے تو بہتر ہے. جی جی اچھا جی اعجاز صاحب سوالات کے جوابات. اعجاز صاحب جی ہاں سوالات کے حضرت، جوابات. جی جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے؟
ہاں جی جملے اسمیہ میں نام ظاہر ہوتا ہے حضرت، اور اس میں کام حضرت فعلیہ میں جی رضوان صاحب اس کا حضرت اگر اس کو ایسے کہیں جس کا پہلا جز اسم کا ہو تو اس کو جملہ اسمیہ، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جی فعلیہ یہ سے صحیح ہوگا۔ ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت میں ٹھیک ہاں جی آگے 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 بڑھے جی جی حضرت میں پڑھوں؟ وہ ان کو 2-3 پڑھنے دے جا صاحب کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک جی جملے اسمیہ کے کتنے جز ہیں اور ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ ہوں نہیں، اس کے اوپر 2 نمبر پڑھنا ہے نا، جملہ اسمی اور مرکب توصیفی میں فرق، یہ والا۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے؟ جی مجھے نہیں معلوم حضرت، اس کا میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا چلے سفیان صاحب بتائیں گے۔ جی جی جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق بتائیے۔ جملہ اسمیہ کا جی پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکیرہ ہوتا ہے، اور مرکب توصیفی مرکب پلس معرفہ پلس معرفہ اور نکیرہ پلس نکیرہ ہوتا ہے، یعنی جی دونوں جز معرفہ رہیں گے اور دونوں جز نکیرہ رہیں گے، پہلا رہا۔ نہ کہ رہے۔ جی جی ٹھیک ہو ٹھیک۔ گیا ٹھیک تیسرا جی سوال، جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں اور ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، پہلا جز اول مبتدا اور جز ثانی خبر ہوتا ہے۔ پہلے جز کو مسند الیہ بھی بولے اور دوسرے جز کو مسند کہتے ہیں۔ چوتھا سوال، مبتدا اور خبر اعراب عموماً کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں مصنف کی یہ مراد ہے کہ جملہ کا پہلا جز اسم ہوگا یا نہیں، نمبر 4 کا ہے نا، مبتدا اور خبر کا اعراب۔ جی جی نہیں، اعراب یہ ان کا اصل میں سوال مرفوع کیا ہے، اور نصب۔ عموماً بول رہا ہوں تو اس لیے میں لکھ رہا ہوں۔ تو اسم ہو، اگر اسم ہو تو اعراب ضمہ ہوگا، مطلب پیش ہوگا، اور خبر پر بھی ضمہ ہوگا۔ جیسے مثلا اس کو سمپل میں ایسے کہہ سکتے ہیں نا، مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً کیا ہوتا ہے، تو اس میں کہیں گے مبتدا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کو رفع ہوتی ہے، جیسے زید مبتدا اور نہیں خبر کا نہیں اعراب عموماً دونوں کا رفع ہوتا ہے، حال رفع ہوتا ہے، سوری، دونوں کا جیسے زید قائم، دونوں کا دونوں کا رفع جی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے اللہ اکبر، اسم اللہ ہے، اکبر و خبر ہے اس کی۔ ہاں، تو دونوں میں پیش جی آئے ہیں۔ دونوں رفع آ گئی، دونوں رفع میں ہے نا، صحیح۔ سمپل بول رہے نا، دونوں حالت رفع میں ہے بس۔ بالکل بالکل، نہیں یہ کوشچن کی ذرا وضاحت کر کے آنسر دے رہا ہوں تھا میں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، عربی میں کلمہ ربط کیا ہوتا ہے؟ پہلے ربط کا معنی میں ڈھونڈا، اس کو بند کرنے کے بولتے، تو عربی میں اس کا جواب ہے اور فارسی میں است جو آتا جملہ مکمل کرنے کے لیے۔ تو عربی میں کوئی کلمہ ربط نہیں ہوتا، خود بخود آ جاتا ہے، جیسے محمد صالح ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صالح ہے، اس میں ہے خود اچھا۔ بخود آیا۔ سوال، مبتدا اور خبر میں مطابقت کتنی باتوں میں ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ہے، مطابقت کا معنی ہوتا ہے برابری۔ جواب، جنس اور عدد کے اعتبار سے ہونی چاہیے، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، گزشتہ پڑھے تھے، دیکھیے اپن، الولدان صالحان متحدان۔ نہیں، ان کا سوال ہے کہ کتنی باتوں میں ہونی چاہیے، بس اس کا جواب ہم ایک لائن میں دے صرف سکتے جواب دینا، ہیں، کتنی باتوں میں ہونا بس چاہیے۔ کتنی کتنی باتوں بات میں؟ کوئی ہاں جی، جنس اور عدد چار میں نہیں، ہوتی ہے۔ عدد میں ہونی چاہیے، نہیں، 4 جیسے میں 2 نہیں ہے، ہے۔ اگر 2 لڑکے ہیں تو اس کی خبر بھی 2 آئیں گی۔ اگر مذکر ہوگا یا مؤنث اس طرح سے یہ اچھا سوال ہے، اگلا جنس میں سوال، اور عدد میں اگر ہوتی ہے، بس جملے میں، صرف جنس میں اور عدد میں 2 میں ہوگی مطابقت۔ بالکل بالکل، جی یہ 7واں سوال، اگر جملے میں 2 مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر کس کی رعایت ہوگی؟ جواب، مذکر کی۔ اب اس کی ایک مثال بھی دے دے رہا ہوں آپ کو، ان المعلمین والمعلمات متحدون۔ جی
آٹھواں سوال، لفظ انا کا مبتدا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انا مبتدا پر اثر منصوب ہو رہا ہے. ان یہ اللہ صحیح ہے، ذوالفقار بھائی، مبتدا کو نصب ذوالفقار صاحب، جی جی نصب ہوتا ہے۔ کہ مبتدا اور خبر جی میں مطابقت کتنی چیزوں میں؟ تو یہ 10 چیزوں میں نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ تو موصوف صفت 10 میں میں ہوتی ہے نہیں سر، ہوتی، 10 میں موصوف سے وہ موصوف صفت میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں 10 میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ معرفہ ہوگا، وہ نکرہ ہوگی، خبر مبتدا معرفہ ہوگا، اس میں تو مطابقت ختم ہوگی، 10 تب بنے گی. ماشاء اللہ، صرف جنس رد کریں گے نا، ماشاء اللہ، جن آئیں گے اور اس میں آ جائیں گے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہاں کیا جی. بات. جی ماشاء اللہ، آگے پڑھیں جی. اب ذوالفقار صاحب کی باری ہے، معاہدہ میرا پورا ہو گیا. ذوالفقار صاحب آپ پڑھیے. جی آپ پڑھ رہے نا. نہیں آپ یہ پڑھیے ذرا، باہر روڈ پہ بیٹھا ہوا، کیمرہ والے تو روڈ بک لے کے بیٹھا ہوا میں. کسی تثنیہ پر اور کسی لفظ کی جمع سالم مذکر و مؤنث پر انا لگا کر پڑھیں. جی کسی تثنیہ پر اور کسی لفظ پر لفظ کی جیسے جمع ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر ان المسلمین والمسلمات. اچھا، جملہ اسمی میں نفی کے معنی کیوں کر اور استفہام کے معنی کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی جملہ اسمی میں شروع میں ما اور لیسا لگا کر نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور حمزہ اور حل لگا کر سوالیہ استفہام کا معنی پیدا ہوتا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات. ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کریں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انت انتما انتنا، انا نحن. ضمیر کی گردان میں کون کون سے صیغے باہم مشابہ ہیں؟ ہما یہ واحد مذکر تثنیہ مذکر غائب اور مؤنث کا، تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، یہ مشابہ ہے. ہما اور ہما. انا کا تلفظ کس طرح کرنے؟ انا کا ایسے ہی کرنے، آنا یعنی کہ آگے الف اس کا حمزہ جو نہیں پڑھنا، اگلے والا پہلے والا آنا پڑھنا، اس کو آنا نہیں پڑھنا، آنا. مختلف قسم کی 10 جملہ اسمیہ بنائیں. حلیل والا حلیل والا دو قائم، کیا لگا کھڑا ہے، ابن نائمہ کھڑکی ہوئی ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے آ گیا ان المسلمون مجتہدون. ٹھیک ہے، اور آگے بنائے تو ہیں ان زید قائم، ان زید عالم، زیدن، زید ان زید عالم، لیسا اسمی آئے زید نا، بجاہد. جی مختلف قسم کے 10 رجل جملے. صالح، رجل صالح ہو گیا. آگے جی مرکب اضافی اور اضافت کی تعریف کریں. مرکب اضافی 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے. اس کا پہلا جز جو ہے وہ مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے. پہلا جز اس کا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے. مضاف کے اوپر جو ہے الف لام نہیں آتا اور نہ ہی تنوین آتی ہے. اور اضافت جس اسم کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف منسوب کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور اسے اضافت کہتے ہیں. مضاف پر کیا داخل نہیں ہوتا، آگے آگے مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور تنوین داخل نہیں ہوتی. مضاف الیہ کے آخر میں کیا اعراب ہوتا ہے؟ مضاف الیہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، آخر میں جار ہوتی ہے. حروف جارہ کا اسم پر کیا حصر ہوتا ہے؟ اسم کو جار دیتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاء خوب ہو اللہ. گیا. جی ٹھیک ہے، اب گردانوں کی باری آ گئی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو ابھی جو اسلامی بہن ہیں وہ اپنے گروپ میں چلے جائیں گے. عتیق بھائی ذرا سن لیجیے گا اسلامی بہنوں کا جی ضرور، ضرور. تو اسلامی بھائیوں کی گردانیں جو ذوالفقار صاحب سنائیں گے. جس وقت جی حماد صاحب بھی آپ نے سنانی ہے اور سارے بھائیوں نے نفی بلند اور نفی بلند. جی ذوالفقار صاحب ان کو نے دونوں نفی بلند اور نفی بلند دونوں سننی ہے ان سے. ٹھیک ہے جی. ذوالفقار صاحب
جی سر جی ذوالفقار صاحب انشاءاللہ وہ جب آپ اجلاس شروع کرتے ہیں نا پھر میں بھی حاضری دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے وہ سر حروف ٹھیک جی حروف مشبہ. جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ میں گردانے سن کے آتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر.